بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عموماً پاکستانی سیاست میں یہ فقرہ آپ کو سننے میں ملتا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فلاں کو مسلط کر دیا، خلائی مخلوق نے یہ کر دیا، محکمہ زراعت نے یہ پالیسی اختیار کی، نادیدہ قوتیں فلاں کے پیچھے ہیں، اور یہ بات اب کم و بیش تسلیم شدہ ہے، طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے کہ پاکستانی قیادت اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ اسے آپ خلائی مخلوق کہہ دیں، اسے آپ نادیدہ قوتیں کہہ دیں، اور اسے آپ محکمہ زراعت کہہ لیں، ہے یہ اسٹیبلشمنٹ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چند منٹ رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ دراصل ہے کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں 150 سال تک لگ بھگ، اور اس سے پہلے برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے بھی اگر وقت کو ملا لیا جائے تو 2-2.5 صدیاں، جو برطانوی راج ہے اس نے ہندوستان کی حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہاں کے معاملات کو آرگنائز کرنے کے لیے اور اپنے ڈھب پر چلانے کے لیے بنیادی طور پر 3 ادارے منظم کیے۔ ایک ادارہ تو انڈین سول سروس کا ادارہ تھا، یہ بیوروکریسی ہے، اور اس انڈین سول سروس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ٹف اور ایک سخت ترین ایک معیار مقرر کیا۔ اس کے امتحانات ہوتے تھے، پورے ہند سے لوگ اس میں سیلیکٹ کیے جاتے تھے، پھر ایک خاص ڈھب پر ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان کی اکیڈمیز تھیں، ان کو رکھ رکھاؤ سکھایا جاتا تھا، ان کو ہر چیز سکھائی جاتی تھی، اپنے کلچر میں ڈھالا جاتا تھا، ان کی برین واشنگ کی جاتی تھی، اور اس طرح ایک کیڈر بیوروکریسی کا انہوں نے خود بنایا انڈین سول سروس کے نام سے، اور ساری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ان سول سرونٹس کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے۔ دوسرا ادارہ انہوں نے فوج کی شکل میں بنایا، برٹش رائل آرمی کی صورت میں، اور اس کو بھی منظم کیا، اور اس کے ذریعے ہند کی حفاظت، تحفظ اور سرحدوں اور جو جنگیں انہوں نے لڑیں تو وہ اسی فوج کے ذریعے لڑیں۔ اور تیسرا جو ان کا ادارہ تھا وہ عدلیہ اور جوڈیشری تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ڈھب پر جوڈیشری کو منظم کیا، اس کے لیے خود قوانین بنائے، اور انہی قوانین کی تنفیذ بھی اسی جوڈیشری کے ذریعے کرائی، اور اسی جوڈیشری کا کلچر بھی بالکل وہی رکھا جو برٹش رائل جوڈیشری کا یا برطانوی کورٹس کا ہے، اور اسی طرح کا می لاٹ کا کلچر انہوں نے سب کانٹیننٹ میں نافذ کر دیا۔ جب تقسیم ہوئی تو یہ تینوں ادارے پاکستان کے ورثے میں بھی آ گئے۔ سول سرونٹس جو پاکستان میں تھے یا جنہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا وہ پاکستان کی بیوروکریسی کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح جو فوج پاکستان کے حصے میں آئی تو وہ پاکستان کے اندر منظم ہو گئی، اور اس کا کام پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کرنا تھا۔ اور اسی طرح جو جوڈیشری پاکستان کے حصے میں آئی تو وہ بھی پھر پاکستان کی جوڈیشری بن گئی۔ لیکن یہ تینوں ادارے انہوں نے اپنے کلچر کو وہی رکھا، اپنی بنیاد کو اسی طرح استوار کیے رکھا، اور اپنے ماضی سے ان کا راستہ، ان کا جو رابطہ تھا وہ استوار رہا۔ یہ تینوں ادارے منظم تھے، یہ تینوں ادارے فعال تھے، اور یہ تینوں ادارے متحرک تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان تینوں اداروں نے آتے ساتھ پاکستان کے مینجمنٹ کو کنٹرول کر لیا، پاکستان کے معاملات ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ جبکہ دوسری طرف جو اس وقت پاکستان کی بانی جماعت تھی مسلم لیگ، وہ انتشار کا شکار تھی، غیر منظم تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ سیاستدانوں سے ہٹ کر اس ٹرائکا، یہ جو تثلیث تھی بیوروکریسی کی اور فوج کی اور جوڈیشری کی، اس ٹرائکا کے حق میں ٹلٹ ہو گیا اور جھک گیا، اور یہ نظر آنے لگا کہ پاکستان کے معاملات یہ تثلیث اور یہ ٹرائکا اس نے ہولڈ کیا ہوا۔ اور اس دوران جو سرمایہ دار تھے، جو جاگیردار تھے، اور جو الیکٹیبلز تھے سو کالڈ،
انہوں نے بطور ٹول اور بطور ایک ہرکارے کے اور بطور ایک پیادے کے اس ٹرائیکا کی خدمت انجام دینی شروع کر دی، اور ہر اہم موقع پر وہ ان کی خدمت بجا لانے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور اس طرح اس ٹرائیکا کو پاکستان کے اندر اپنی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ایک راستہ مل گیا۔ اور یہی وہ ٹرائیکا تھا جس نے سیاست کو اور سیاستدانوں کو گالی بنا دیا، خود ہی اس ملک پر کرپٹ سیاستدانوں کو مسلط کرتے تھے، اپنی نرسری میں انہیں اگاتے تھے، ان کو فلرش کرتے تھے، اور پھر انہی کی کرپشن کو بہانہ بنا کر ان کو ہٹا بھی دیتے تھے، اور بطور سیاست کو گالی بنا کر یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ پاکستان کے معاملات سیاستدان حل نہیں کر سکتے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نااہل ہیں اور یہ کرپٹ ہیں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد یہ گھناؤنا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی موجودگی میں ان کی ایک قد آور شخصیت تھی، باروب شخصیت تھی، بانی پاکستان تھے، ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد یہ ٹرائیکا متحرک ہو گیا۔ جب 1951 میں 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان شہید ہو گئے، تو اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین، وہ سٹیپ ڈاؤن ہوئے اور انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا۔ گورنر جنرل کا منصب خالی ہوا تو اس وقت ایک بیوروکریٹ غلام محمد کو پاکستان کا صدر بنایا گیا اور گورنر جنرل بنایا گیا، اور پھر اس غلام محمد نے الیکٹڈ وزیر اعظم اور منتخب شدہ اسمبلی اس کو توڑ کر اس نظام کو فارغ کر دیا۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کے اس اقدام کو اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اگر اس وقت فیڈرل کورٹ یہ اقدام ناجائز قرار دے دیتی تو پاکستان ایک ٹریک پر چل پڑتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جسٹس منیر نے، جو کہ فیڈرل کورٹ کا جج تھا، اس نے گورنر جنرل غلام محمد کے اس اقدام کو جواز بخشا، ویلیڈیٹ کیا اور نظریہ ضرورت ایجاد کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی پہلی منتخب اسمبلی وہ ختم ہو گئی، منتخب وزیر اعظم گھر چلا گیا، اور اقتدار مکمل طور پر اس ٹرائیکا کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے لیے راہ ہموار جسٹس منیر نے کی، جو فیڈرل کورٹ کے جج تھے۔ غلام محمد کی وفات کے بعد پھر سکندر مرزا وہ پاکستان کے صدر بنے۔ سکندر مرزا پہلے برٹش رائل آرمی میں بھرتی ہوئے تھے، پھر وہاں سے انہوں نے سوئچ اوور کیا اور انڈین سول سروس اختیار کر لی۔ وہ ڈیفنس سیکرٹری بنے، پھر ڈیفنس منسٹر بنے، اور وہاں سے وہ صدر پاکستان بنے، اور پھر انہوں نے ہی آگے 1958 میں ایوب خان کے مارشل لاء کے لیے راستہ صاف کیا، اور خود ایوب خان کو دعوت دی مارشل لاء کے نفاذ کے لیے، اور اس طرح یہ بیوروکریسی کا اور فوجی جرنیلوں کا اور عدلیہ کا یہ گھناؤنا کھیل چلتا رہا۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر صدارتی نظام کا تجربہ کیا۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر جمہوری نظام کا اور پارلیمانی نظام کا تجربہ کیا۔ اسی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کی صورت میں مجلس شورا کا تجربہ بھی کیا، اور غیر جماعتی اسمبلیوں کا تجربہ بھی کیا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے پرویز مشرف کی صورت میں منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کر ایک عبوری آئینی سیٹ اپ بھی دیا، اور 2 دفعہ آئین پر ڈاکہ ڈالا اور شبخون بارا، اور ہر دفعہ ان تمام جو ڈکٹیٹرز تھے اور یہ جو طالع آزماں تھے، عدلیہ کی طرف سے انہیں جواز ملتا رہا، عدلیہ کی طرف سے انہیں ویلیڈیشن ملتی رہی۔ جب پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ٹاپل کیا گیا تو اسی عدلیہ کے ذریعے ان کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب دوسرے وزیر اعظم کو ٹاپل کیا گیا تو اسی عدلیہ کے ذریعے پرویز مشرف کو ویلیڈیشن مل گئی، اور پی سی او کے تحت آدھی سے زیادہ سپریم کورٹ وہ مارشل لاء کے آگے ڈھیر ہو گئی۔
تو ہمیشہ سپریم کورٹ نے اور اس عدلیہ نے اس ٹرائکا کا ایک اہم حصہ ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک راہ ہموار کی ہے۔ اور پھر 2013 کے بعد جو سینیریو ہمارے سامنے آیا تو جو ملٹری بیوروکریسی ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئی، پس منظر میں چلی گئی، اور بظاہر عدلیہ کے ذریعے انہوں نے اس سارے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اسی عدلیہ نے 2 وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا۔ تو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا ہمیں ہاتھ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جنرل ایوب کا رجیم ہو، وہ ضیاء الحق کا رجیم ہو، یا وہ پرویز مشرف کا رجیم ہو، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتے ہیں، اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے ریسکیو کے لیے آگے بڑھتا ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے پشتیبان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو مقامی طور پر کوئی معاشی مشکلات ہوتی ہیں تو وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھ کر ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ لہٰذا اور اس سارے سینیریو میں سب سے جو گھناؤنا کردار ہے وہ وڈیرے سیاستدان اور جاگیردار کرتے ہیں۔ یہ ہرکارے بن جاتے ہیں، یہ پیادے بن جاتے ہیں، اور اگر میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں تو معاف کیجیے گا، یہ کمی کمین بن جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی خدمت بجا لانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اس سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ میں گزارش کر چکا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو مسلم لیگ تھی وہ انتشار کا شکار تھی، وہ سارے وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، اور جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تو راتوں رات وہ ساری مسلم لیگ کنونشنل لیگ میں شامل ہو گئی، اور جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے مسلم لیگ کو نئے سرے سے آرگنائز کیا۔ جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اسی مسلم لیگ سے ایک اور مسلم لیگ قاف نے جنم لے لیا، اور 2013 کے بعد ان سارے الیکٹیبلز کو اسی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے پی ٹی آئی میں دھکیل دیا گیا۔ لہٰذا یہ ٹرائکا اور ان کے ساتھ وڈیرے، سرمایہ دار اور جاگیردار اور الیکٹیبلز، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو یرغمال بنایا ہوا۔